برائی، ہر برائی ہی ہر لمحہ میں برائی ہے، لیکن جب حالت روزہ میں ہے تو اس پر زیادہ زور دے دیا گیا۔ فرمایا کہ اس حالت میں تو تم نے ہر چیز سے بچنا ہے، برائی سے، بے حیائی سے، ہر غلط کام سے، غلط بات سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بند کر دیا، شیطان کو بند کر دیا گیا ہے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں، اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور جنت کے سارے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں۔ اب شیطان نے عملاً جو عام زندگی کے دنوں میں وہ عمل کرتا ہے، اس پہ وہ ہمیں حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور سچ اور حق فرمان ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم برائی سے بھی بچتے نہیں ہیں، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے۔ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہر چیز برداشت کرنے کے بعد بھی یہ کام ہو رہے ہیں؟ تو اس کا پھر یہ موازنہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عادات، وہ معاملات جو سارا سال ہمارے جسم میں سرایت کر چکے ہیں، ہمیں عادت پڑ چکی ہے، وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں۔ اب شیطان ہمیں گناہ پر مجبور نہیں کر رہا، ہمارا نفس جو تابع ہو چکا ہوتا ہے ان معاملات کے، وہ بے چین کرتا ہے۔ اب وہ وقت ہے بچنے کا، بڑا آسان حل ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ حملہ کرنے والا ساتھ کھڑا ہے تو بچا نہیں جاتا، ایک یہ کہ حملہ کرنے والا اب موجود نہیں ہے، پھر بھی اس سے کیسے بچنا؟ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا تو یہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں نا، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں جی مچھروں سے بچنے کے لیے لوشن لگا لیں، لوشن لگا لیں تاکہ یہ مچھر آپ کو کاٹے نہ۔ اس کا مطلب ہے جب لوشن نہیں لگا ہوا تو وہ مچھر آ کے کاٹے گا، جب کاٹے گا تو نقصان ہوگا کوئی نہ کوئی۔ جس کیٹیگری کا مچھر ہوگا نا اتنا ہی نقصان کرے گا۔ ملیریا کا ہے تو ملیریا کر دے گا، ڈینگی کا ہے تو ڈینگی کر دے گا جی، اور کسی بیماری کا مچھر ہے تو وہ بخار چڑھا دے گا۔ لیکن جب وہ لوشن لگتا ہے نا، لوشن لگ جاتا ہے، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا، اب مچھر آتا ہے وہ ایسے لگتا ہے تو خود ہی مر جاتا ہے، وہ خود مر جاتا ہے۔ وہ سپرے دکھاتے ہیں چینلز پہ کہ جی یہ سپرے کر لیا، مچھر تیزی سے آ رہا ہے، جیسے ہی سپرے کی رینج میں آتا ہے گر جاتا ہے۔ آج کل الیکٹرک ماسکیٹو کلرز آئے ہوئے ہیں، وہ کڑک کر کے آواز آتی ہے اور وہ مچھر جو ہے نا مر جاتا ہے، مکھی بھی مر جاتی ہے، اور وہ چل رہا ماحول پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، انسان اپنے اوپر اچھائی کا، جھوٹ سے بچنے کا، غیبت سے بچنے کا، اپنی نگاہ کو غلط چیزوں سے بچانے کا جب لوشن لگا لے گا، جب لبادہ اوڑھ لے گا اس نیکی کا، اس ایمانیات کا، اس اچھائی کا، تو جسم کے ساتھ ساتھ ذہن پر، دل پر ایمان کا ایک غلاف آ جائے گا، اور وہ غلاف اس کو اس طرح محفوظ کر دے گا کہ پھر شیطان آئے گا، اپنا حملہ کرے گا، لیکن وہ اس ایمان والے کی اس غلاف کی برکت سے وہ ایسے بدبخت ہوتا مکھی طرح کے زمین پر گر جائے گا۔ لیکن اس کے لیے وہ لبادہ توڑنا پڑے گا نا جی۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ویسی تصور کر لیں کہ جناب ہم نے سوچ لیا۔ سوچنے سے سارے کام نہیں ہوتے، کام عمل کرنے سے ہوتے ہیں، محنت کرنے سے ہوتے ہیں۔ جب ہم ارادہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے دکان بنا لی ہے، چیزیں ڈال لی ہیں، تو پھر ہم گھر نہیں بیٹھتے، پھر ہم اسے جا کے کھولتے، پھر چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، پھر ترقی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب یہ رمضان شریف کے اندر ہمیں ڈھیروں، ہر کام کا ڈھیروں اجر و ثواب مل رہا ہے نا، تو اسی کی برکت سے ہم پر اثر بھی ڈھیروں ہوگا، ہم پر فائدہ بھی ڈھیروں ہوگا۔ کیونکہ جب ایک نماز پڑھی ہے فرض تو ثواب کتنا ہو گیا؟ 70 فرضوں کے ساتھ۔ گھر سے مسواک والا وضو کر کے آئے ہیں تو ثواب 25 گنا اور بڑھ گیا۔
جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ثواب 25 گنا اور بڑھ گیا، امامہ کے ساتھ نماز پڑھی ثواب 25 گنا اور بڑھ گیا، اگر جامع مسجد جمعہ والی میں نماز پڑھی تو 500 نمازوں کا اور ثواب مل گیا۔ یہ وہ عظیم رب کی نعمتیں ہیں جو ہمارے دل و دماغ کو، ہمارے جسم کو روحانیت کے لبادے میں کوئی گندگی لگ جائے نا تو اس کو کپڑے سے صاف کرتے ہیں، یہ کپڑا صفائی کا کام کرتا ہے۔ یہ دل، اس پر جب زنگ لگتا ہے تو ذکر الہی اس کی پاکی کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ دبا ہٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ذکر نہیں کرتا، اپنے گناہ سے بچتا نہیں ہے تو وہ دبا بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا ہے، حتیٰ کہ وہ سارے دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ پھر جب قبضہ ہو جاتا ہے نا پھر انسان غفلت میں چلے جاتا ہے، پھر انسان غفلت میں، کیونکہ اب اس کے اوپر گرد پڑ چکی ہے، اس کے دل کو۔ یہ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر ڈٹ ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، حالانکہ وہ اندھے بھی نہیں ہیں، بہرے بھی نہیں ہیں، گونگے بھی نہیں ہیں، اور دل بھی ان کے ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ لبادہ جو کفر کا، یہ وہ لبادہ جو گناہ کا اس کے جسم پر، اس کے دل پر حاوی ہو چکا ہوتا ہے نا، وہ اس کو ہدایت کی بات سمجھنے نہیں دیتا، وہ پھر دنیا داری میں ہی لگا رہتا ہے، دنیا داری میں ہی لگا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان تواتر کے ساتھ اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہتی ہے؟ کوئی میل اس کے جسم پر باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ جب بندہ مومن 5 نمازیں وقت پر ادا کر لیتا ہے، ان کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص باوضو رہے، جو شخص نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرے، یقین مانے اللہ تعالیٰ اس کو شیطانی وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے محفوظ کر لیتا ہے، لیکن استقامت ہے، اس کے لیے استقامت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کیا، کل نہیں کیا، پرسوں کیا، پھر نہیں کیا، چھوڑ دیا، نہیں، مسلسل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کی رات سفر سے واپس تشریف لائے نا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی آواز جنت میں چلتے ہوئے سنی ہے۔ اچھا دیکھیں، وہ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سن رہے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں، جب وہ آواز سن رہے ہیں تو یہ بھی جانتے ہیں، لیکن وہ پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ جب پوچھا جائے گا اور لوگ بیٹھے ہوں گے، لوگ سنیں گے تو وہ بھی اس پر عمل کریں گے، فائدہ ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آپ کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کوئی عمل خاص جو تو کرتا ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جیسے ہی وضو ٹوٹے میں فوری طور پر نیا وضو کر لیتا ہوں، اور اگر مکروہ اوقات نہ ہوں تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو بھی ادا کر لیتا ہوں۔ فرمایا تیرے اس عمل کی برکت سے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا کہ تجھے جنت میں تیرے قدموں کی آواز کو میں سنا۔ اس کا کیا معنی ہے کہ جو شخص باوضو رہے گا وہ اپنے دل کو بھی پاک رکھے گا، وہ اپنی زبان کو بھی پاک رکھے گا، وہ اپنی نگاہ کو بھی پاک رکھے گا، اور جب رب کا حکم آئے گا، اللہ اکبر کی صدا آئے گی، حی علی الصلاۃ پہ بلاوا آئے گا، حی علی الفلاح پہ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، اللہ اس کے دین و دنیا کے معاملات کو سنوار دے گا۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔
اب یہ گھر والوں کو سب سے پہلے ہم نے خود بچانا ہے، علماء نے، مدرسین نے تو اس وقت اس چیز کا علم دینا ہے جب ان کے پاس جائیں گے، لیکن گھر میں ہم موجود ہوتے ہیں، اولاد، بیوی، بچے سارے، شوہر اور بیوی یہ دونوں اپنی اولاد کی خود تربیت کرنے والے، باقی تربیت تو اس وقت ہونی ہے جس وقت باہر جانا ہے۔ اب یہ جو اس کی بلوغت کا وقت ہے جس نے گھر میں گزارنا ہے، جو گھر سے سیکھے گا وہی باہر جا کے حاصل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ دایاں اور بایاں پہچانے تو اسے نماز سکھاؤ۔ وہ نماز سکھانا کیا ہے کہ نماز ماں پڑھے، بچے کو ساتھ کھڑا کر لے، نہیں بھی کھڑا کرے گی تو یقین کریں جو مائیں نمازی ہیں ان کے بچے نماز کے دوران کبھی آ کے رکوع کریں گے، کبھی سجدہ کریں گے، کبھی اس کے ساتھ قیام کریں گے، پھر بھاگ جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر کوئی نہ کوئی عمل ادا کر کے پھر بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ بچے جن کو بالکل سمجھ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی ان کو سمجھ آئے تو ماں کو چاہیے ان کو بتائیں یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، پھر تھوڑا بڑا ہو پھر اس کو نماز سکھانی شروع کرے۔ 7 سال میں نماز سکھانی نہیں ہے، نماز پڑھانی ہے۔ دیکھیے ہم اپنے بچے کو 3.5 سال کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، 3.5 سال کے بچے کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، اور اس سے پہلے اس کو پریپیئر کر کے لے کے جاتے ہیں۔ وہ نام جانتا ہے، اپنے والد کا نام جانتا ہے، اپنی والدہ کا نام جانتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا نام جانتا ہے۔ وہ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے میں پاکستان میں رہ رہا ہوں، میں لاہور میں رہ رہا ہوں، میں فلاں جگہ پر رہ رہا ہوں۔ یہ ساری پریپریشن اچھے جو اسکول ہے نا، جو بڑے ہائی لیول کے اسکول ہیں، وہ پہلے سے کہتے ہیں بچہ ایسا تیار کر کے لاؤ گے تو داخلہ ملے گا۔ وہی ماں جو اس بچے کو 3.5 سال کی عمر میں ہر چیز جو اسکول کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو سکھا دیتی ہے، لیکن جب رب کی بات ماننے کا وقت آتا ہے تو کہہ دیتے یہ بھی بچہ ہے۔ وہ بچہ پھر اسی طرح ہی رہتا ہے، پھر جو بڑا ہوتا ہے پھر کہتا ہے جی بچہ ہے۔ وہ بچہ بچہ کرتے جب عمر آتی ہے تو ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ پھر ماں کہتی ہے لائق تو بڑا ہے، بات کوئی نہیں مانتا، جی پڑھائی میں تو بڑا تیز ہے لیکن عمل کوئی نہیں نیکی کا کرتا۔ وہ کیسے کرے گا عمل جب اس ماں نے جس نے اس کو یہ سکھایا ہی نہیں کہ تیری فرض عبادات نماز ہے، تو نے اللہ کے آگے جھکنا ہے، یہ عمل کرنا اس کو سکھایا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے وہ اس سے چاہے گی کہ یہ بڑا ہو کیسے کرے؟ یہ تو اسے بچپن میں کرنا ہے نا۔ اس لیے یہ رمضان المبارک ایک ہمارا بہت بڑا پیکج کا مہینہ ہے۔ عام دنوں میں بھی بڑی نیکی ہیں، عام دنوں میں بھی بڑے اجر ہیں، لیکن اس مہینے میں خاص برکتیں ہوتی ہیں، خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اور شیطانی جو حملے ہیں اس سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اب نفس کو سمجھانے کی، نفس کو، ابھی پچھلے دنوں ہم نے اپنی مسجد میں وہ کولر لگوایا بڑا، تو اس نے کیا کیا بھائی ڈکٹنگ لگائی، ڈکٹنگ کے اوپر اس نے ایک فوم لگایا، فوم کے اوپر اس نے پھر ایک کپڑا چڑھایا۔ جب وہ چڑھ گیا سارا تو پھر کہتا اب اس کے اوپر آپ نے ویدر شیٹ کا کوڈ کروانا ہے۔ میں نے کہا یار اس کا کیا مطلب ہے، کیا فائدہ ہے، بس سٹیل کی اتنی مہنگی شیٹ لگوا دی ہے تم نے۔ کہتے نہیں یہ شیٹ جو ہے نا سٹیل کی، جب اس پہ بارش پڑے گی نا تو اس کو زنگ لگ جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ اوپر جو کیا اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہتا ہے اس سے دھوپ سے بچے گا، یہ روئی اور کپڑا اس کو حدت سے بچائے گا، یہ سٹیل ہے دھوپ سے گرم نہیں ہوگا جب اس کے اوپر کپڑا لگا ہوگا۔ میں نے کہا پھر اس کے اوپر ڈسٹیمپر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہنے لگا جب اس کے اوپر ویدر شیٹ کا کوڈ ہو جائے گا تو جب بارش پڑے گی تو اس کے اوپر ٹھہرے گی نہیں، اس کے اندر نہیں جائے گی، باہر ہی گرتی جائے گی۔ تو آپ کا یہ سٹیل اس کی مدت 15 سال کی بجائے 25-30 سال ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھانے کا سنانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم اپنے اوپر پاکیزگی کا لبادہ، نماز کا، حیا کا، دیانتداری کا، سچائی کا، بغض سے بچنے کا، غیبت سے بچنے کا، حرام سے بچنے کا، جب یہ لبادہ اپنے جسموں پر تہ در تہ چڑھاتے جائیں گے، چڑھاتے جائیں گے، چڑھاتے جائیں گے، تو پھر ایک وقت آئے گا اللہ ہمیں بھی گناہوں سے محفوظ فرما لے گا۔ گناہوں سے کیا کر لے گا؟ محفوظ۔ یہ محفوظ کا معنی یہ ہے کہ
نبی کے علاوہ، اللہ کے نبیوں کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہے، لیکن جس پر اللہ فضل کر دے اس کو بھی گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اب چونکہ یہ پہلا عشرہ ہمارا ختم ہو چکا ہے اور اب آج سے دوسرا عشرہ شروع ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے عشروں کی ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ پہلے عشرے کے 2 اہم معاملات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کروں گا، اور اسی میں بہت سے اہم معاملات، نکات جو ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائیں گے، اور خصوصی طور پر جو لائیو سننے والی ہماری بہنیں ہیں یا یہاں سے اگر ان کا انتظام ہے، ان کے لیے بڑا اہم یہ معاملہ ہے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں سنور جائیں، ہمارے گھرانے سنور جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین وہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ اگر انہوں نے درست کر لیا تو پھر اولاد بھی درست، پھر شوہر بھی درست، پھر بھائی بھی درست، پھر بیٹا بھی درست، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک عورت کئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز رکھتی ہے۔ جب یہ بیٹی ہے تو اپنے گھر میں رحمت ہے، جب یہ بہن ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے شرم و حیا کا ذریعہ ہے، جب یہ بیوی بن جاتی ہے اپنے شوہر کے ایمان کی حفاظت بن جاتی ہے، اور جب یہ ماں بنتی ہے تو اللہ اس کے قدموں تلے جنت رکھ دیتا ہے۔ اب جب یہ عورت درست ہو جائے گی تو پھر معاشرے کے اندر خوبصورتی آ جائے گی۔ آج ہمارے لیے ماڈلز، رول ماڈلز جو ہیں وہ ایکٹرز بن چکی ہیں، رول ماڈلز ٹی وی اداکارائیں بن چکی ہیں، رول ماڈلز جو میڈیا پہ ہمیں شو کیا جاتا ہے وہ بن چکا ہے۔ ہمارا لباس، ہماری اخلاقیات، ہمارے اعمال ان ٹی وی چینلز کی خواتین کے مطابق گھروں میں رائج ہوتا جا رہا ہے۔ ہندوانہ معاملات ہمارے گھروں میں آتے جا رہے ہیں۔ پہلے خوشیاں تھی، اب غمیاں بھی اس انداز میں ہم پوری کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ ہم ہندوانہ طور پر سارے کام کر رہے ہیں۔ ہماری غمیاں، ہماری خوشیاں، ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن، یہ سب ہندوانہ طرزوں پر، یہود و نصارہ کی طرزوں پر چلتا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں پھر ضروری ہے کہ ہم اپنی ان اہم شخصیات، مرد و خواتین کا ذکر خیر ہر موقع پر لوگوں کو سنائیں کہ جن کو سن کر دل میں نرمی پیدا ہو، اعمال میں بہتری پیدا ہو، اور ان جیسا ہونے کی دل میں تمنا پیدا ہو۔ اگر دنیا میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ فلاں وہ ایکٹر ہے، جیسا وہ زندگی گزارا ہے ہم ویسی گزاریں، فلاں کاروباری شخصیت جیسے زندگی گزار رہی ہے ہم بھی ویسے زندگی گزاریں، تو یہ بھی تو تمنا ہے بحیثیت ایمان والا۔ ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ایک روز قیامت کے دن ہمارے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے ہر معاملے کا جواب دینا ہے۔ پھر وہاں پر جب فلاح پائیں گے تو پھر جنت میں جب جائیں گے تو وہاں کس کے پاس رہنا ہے؟ کبھی یہ تمنا کی ہے؟ اور جنہوں نے تمنا کی ہے وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اصحاب کے ساتھ، ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت نصیب فرما۔ مرد کہتے ہیں یا اللہ ہمیں صحابہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ عورتیں کہتی ہیں یا اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد پاک جیسی زندگیاں نصیب فرما۔ تو یہ زندگیاں صرف دعا تک نہیں ہیں، عملاً بھی ان کی زندگیوں پر اپنے آپ کو فوکس کرنا چاہیے، تاکہ جب ان پر ہم اپنا فوکس رکھیں گے تو ہمارے دل میں بھی ان کی محبت پیدا ہوگی، ان اعمال کی محبت پیدا ہوگی۔ 3 رمضان المبارک، جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یوم وصال تھا، اور کل کا جو دن گزرا 10 رمضان المبارک، یہ ان کی والدہ محترمہ ام المومنین خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال ہے۔ یہ ہماری گھر کی خواتین کے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے، ان کا کردار ہماری خواتین کے لیے اہم ہونا چاہیے، ان کی زندگیاں پڑھنی چاہیے، ان کی وضاقتہ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ انہوں نے لباس، انہوں نے اپنا حلیہ کیسا رکھا، انہوں نے زندگی کیسے گزار کرنا چاہتی ہیں۔ جو چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی مردوں کے برابر حقوق ملے تو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو کم کرتے اور شکلیں، صورتیں
انداز ایسے لگے گا کہ اس سے پکا مومن ہی کوئی نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، ماتھے پر محراب بنا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ ہزاروں نمازیں، زکوٰۃ، حج، عمروں کی ادائیگی کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور دل میں ایمان اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگا، اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ذرہ برابر بھی اس میں کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں ہے کہ 1%، 2%، 10%، 30% رعایت ہو جائے گی، اس میں 0.1% بھی رعایت نہیں ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں 100% پورا ایمان موجود ہوگا تو پھر حساب و کتاب کی لائن میں آئے گا، وگرنہ پھر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یاد رکھے جہنم منافقین اور مشرکین کے لیے بنی ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو اقرار کرے گا اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، لیکن دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ رب کو بھی نہیں مانتا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ مومن وہی ہوگا جو دل سے بھی، زبان سے بھی، فکر سے بھی، خیال سے بھی، عمل سے بھی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرے گا۔ جب یہ سارے حالات تجارت کے دیکھے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے بزرگوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ اگر کوئی غلط راستہ نہیں ہے تو عورت اپنے بزرگوں سے کہہ سکتی ہے کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہوں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے سارا کچھ خود کر لو پھر کہو کہ جی میں نے شادی کرنی ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر کہیں شادی کا دل کیا ہے، کوئی جگہ پسند آ گئی ہے تو اپنے والدین سے کہا جائے کہ میرا نکاح کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے معاشرے میں دو صورتحال ہیں۔ فحاشی اور ریانی کو عام کیا گیا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی عورت کہہ دے نا کہ جی میں نے فلاں سے شادی کرنی ہے تو اس کو برا بلا شروع کر دیا جاتا ہے۔ جب وہی کام بچہ کر دے میں نے فلاں سے شادی کرنی ہے تو کہتے جی ضرور کرو، کیوں نہ کرو۔ یہ دوہرے معیار ہم نے جو معاشرے کے اندر قائم کر دیے اسلام سے دوری کے، اس نے تباہی پھیلا دی۔ ہر گھرانہ، بھائی ناراض نہ آئیے گا، یہ میں اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہر گھرانہ اپنے بچے کے ہر عیب کو برداشت کرتا ہے اور وہی عیب وہ دوسری کے بچی کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن اپنے گھر کی بچی کے ساتھ ہم وہ عیب نہیں چاہتے۔ اگر ہم اپنے گھر کی بچی کے ساتھ وہ عیب نہیں چاہتے تو اپنے بچے کو سمجھائیں کہ کسی کی دوسرے گھر کی بچی کے اندر وہ عیب نہ بنائے، وگرنہ پلٹ کے تو آ ہی جانا، پلٹ کے سب کچھ آ جانا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے بزرگوں کے ذریعے پیغام بھیجا۔ جناب ابو طالب اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کر کے جب آپ نے اس کو قبول کر لیا تو آپ کا نکاح کر دیا گیا۔ اب یہاں بھی ایک بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، ازواج مطہرات امہات المومنین 11 کی تعداد، سوائے سیدہ جو 12ویں آپ کی نسبت ہے وہ لونڈی ہیں۔ یاد رکھیے گا 11 بیویاں ہیں، ایک لونڈی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی۔ باقی سارے جو بچے ہیں وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن انور سے پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کی، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو کنواری تھی۔ باقی ساری ازواج مطہرات یا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی یا طلاق یافتہ تھی۔ یہ الفاظ میں نے اس لیے کہے ہیں کہ آج کے معاشرے کے اندر ذرا سمجھ آ جائیں گے، یہ توہین نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آج اگر کوئی بچی بیوہ ہو جائے، ہمارے کئی معیار ہیں، ہمارے معاشرے کے کئی معیار ہیں، اگر اس کے بچے تھوڑے بڑے ہیں تو اب اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ سوچے دوسری شادی کرنی ہے اس سے۔ اگر بچے بالکل جوان ہیں تو اس کی بیوگی پر کوئی بات ہی کوئی نہیں ہوتی،
کہتے ہیں ٹھیک ہے جی شوہر ساری زندگی گزار دیا، فوت ہو گیا، کوئی بات نہیں، وقت آ گیا تھا. لیکن یہی عورت جب جوانی میں بیوہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر الزام لگ جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو منحوس ہے، اپنے شوہر کو کھا گئی ہے. عجیب معاشرے کی ذہنیت ہے. بھئی جس نے جس وقت دنیا سے جانا ہے اس نے ایک لمحہ آگے نہیں جانا، ایک لمحہ پہلے نہیں فوت ہونا، وہ تو اپنے وقت مقررہ پر فوت ہوا. اب بیوگی جوانی کی ہو، بیوگی درمیانی عمر کی ہو، بیوگی بڑھاپے کی ہو، وہ اللہ کی طرف سے اس کا وقت مقرر تھا، اس میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو 2 شادیاں پہلے ان کی ہو چکی تھی. آج اگر کوئی جوان بچوں کی ماں بیوہ دوسری شادی کرنا چاہے نا تو معاشرہ کیا، اولاد ہی اس کے خلاف ہو جاتی. دین سے دوری ہے. بھئی وہ خاتون ہے، اس کی زندگی کی بے تحاشا ضروریات ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر بالکل صالح اور نیک طریقے سے معاملات ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح مرد کے لیے بھی کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ 1 سے 4 شادیاں، یا ایک بیوی فوت ہو گئی تو دوسری سے کر لے، دوسری فوت ہو گئی تو تیسرا کر لے. قرآن نے جو اجازت دی ہے کہ 1 2 3 4 جتنی تمہارے پاس وسعت ہے، لیکن اس کے لیے تقاضے ہیں. کیا تقاضے ہیں؟ انصاف کرو، برابری کرو، بیویوں میں بھی کرو، اولاد میں بھی کرو. لیکن معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے دوسری شادی کی ہے تو پہلی کو اٹھا کے پھینک دیا، اس کے سارے حقوق ضبط کر دیے، اس کی اولاد رو رہی ہے، دوسری جو ہے وہ عیش کر رہی ہے. اس لیے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اس لیے پھر حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ عورت جو پہلی بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میرا مرد باہر گناہ کر لے، زنا کر لے، بدکاری کر لے، دوسری شادی نہ کرے. ساری خرابی دین سے دوری کی وجہ سے. اگر دین میں بے سمجھ بوجھ ہو اور دین کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہو، اللہ کا خوف دل میں موجود ہو، تو کسی چیز میں کوئی قباحت نہیں رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے 25 سال کی عمر میں شادی کی. ان کی عمر 40 سال تھی، ان کی 2 شادیاں پہلے سے ہو چکی تھی، ان کے 3 بچے بھی تھے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو نکاح کیا، اس نکاح کو 25 سال قائم رہا، وہاں تک کہ جہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنیا سے پردہ کر گئیں، اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا. دوسرا نکاح بھی نہیں کیا. تو اگر کسی کا ایک نکاح ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا بھی قدغن نہیں لگ سکتا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے. جس نے 2 کیے ہیں اور جائز کیے ہیں اور صحیح معاملات پر وہ نبھا رہا ہے، اس کے لیے بھی اجازت ہے. اور یہ معاشرے میں خرابی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے حالات کو جاننے سے پرہیز کر لیا، سمجھنا چھوڑ دیا. پھر یہ یاد رکھیں، مرد چھوٹا ہے، عورت بڑی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. عورت چھوٹی ہے، مرد بڑا ہے، حقوق پورے کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، خود نکاح فرمایا. سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کا بہت فرق تھا، لیکن اس شادی کو اسی لیے کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے تمام کمال و اوصاف پوری طرح قائم رکھے تھے، اور انصاف کے پورے تقاضے آپ پورے فرماتے تھے. آپ نے مختلف ازواج مطہرات سے مختلف معاملات کے تحت نکاح کر کے امت کے لیے سبق رکھ دیا کہ اگر تمہیں یہ حالات ہوں تو شادی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بیان کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں ایسے لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور زوجہ ہے ہی نہیں ہے. اتنی ان کی باتیں کرتے تھے، اتنی باتیں کرتے تھے کہ شاید کوئی دوسری زوجہ ہی نہیں ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے، سنیں، امہات المومنین سے فرماتے تھے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کہ جہاں شریعت کی پاسداری ہو وہاں جایا کرو، جہاں شریعت کی پاسداری نہیں ہے وہاں سے بچ جاؤ. پیر صاحب نے ساری زندگی شریعت کی پابندی کی، اب اولاد نہ خلف نکل آئی ہے. مریدوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے صاحبزادے دین کی طرف ترغیب دیں، اگر وہ نہیں آتا تو اس کی راہ سے جدا ہو جائیں. یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ جی پیر صاحب کے مرید ہیں، پیر نے بڑی محنت کی تھی، مرید اس کے بعد اس ناخلف بیٹے کو اس لیے پروموٹ کریں یہ پیر کا پتر ہے. پیر کا پتر ہونے سے فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر شریعت کا پابند ہے تو اس کے ہاتھ چومنا بھی جائز ہے.
بس یہی دین ہے. اسی نے خرابی پیدا کی، اسی نے معاشرے میں تباہی پیدا کی ہوئی ہے. تو سیدہ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا وہاں پر ٹھہری، بات کیے بغیر گھر آ گئیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارا کچھ پتا تھا. آپ گھر تشریف لے آئے. فرمایا بیٹی آپ آئی تھی اور ایسے لگتا ہے کوئی بات کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہیں پائی. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام لے کر آئی تھی لیکن کہہ نہیں سکی. فرمایا بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو؟ عرض کیا ابا جی حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن پانی کنویں سے نکال کر یہ سینے میں ان کی درد ہوتی ہے، میں چکی پیستی ہوں، میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، اگر ایک غلام ہمیں بھی ملے تو بڑی مہربانی ہوگی. لے جی قیامت تک کے لیے ٹائم ہے. وہ علمی کتابی جو بنا ہوا ہے نا جیل میں کہتے ہیں نا قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، اس کے لیے بھی قیامت تک کے لیے ٹائم ہے. بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم دیا جی؟ تو کیا ان پر معاذ اللہ کو فتویٰ لگائیں گے ہم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب عنایت فرمایا پیاری بیٹی یہ جتنے خدام آئے ہیں، یہ جتنے غلام آئے ہیں، یہ میں نے اصحاب صفہ کی ضروریات کے لیے ان سے معاملات پورے کرنے ہیں. آپ کو میں تسبیحات دے دیتا ہوں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرے، اللہ آپ کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا. لو جی یہ میں اب بات سمجھانے لگا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اپنے ابا جی کے پاس ایک خادم لینے گئیں. خادم نہیں ملا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جوابی کاروائی نہیں. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات کی گئی کہ جو ہمارا باغ فدق ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، کہا اے شہزادی رسول، اے کائنات کی خواتین کی سردار، اے جگر گوشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی وراثت جائیداد نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے. لیکن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی تقسیم فرمایا کرتے تھے، ابو بکر صدیق بھی ویسے ہی اس کی تقسیم کریں گے. وہاں پہ بھی سیدہ پاک نے کوئی لڑائی کی، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی مخالفت نہیں. یہ 1300 سال کے بعد ان مولویوں نے جن کی اپنے گھر میں بات نہیں سنی جاتی، یہ اصحاب اور اہل بیت کے خلاف زبانیں دراز کر رہے ہیں. کل قیامت دن ہوگا علی المرتضیٰ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہ کھڑے ہوں گے. ادھر خواتین میں سیدہ بی بی فاطمہ تو زہرا تمام خواتین کی سربراہی کرتی ہوئے کھڑے ہوں گی. پھر یہ بدبخت اس جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کی مخالفت کی ہوگی. یہ پکی بات ہے. اس لیے یاد رکھے اصحاب کے جو مشاجرات ہیں ان پر ہمیں اپنی زبان کو ایسے بند رکھنا. باپ دو بھائی بحث کر رہے ہو نا تو پتر بولے تو اسے کہتا ہے باپ چپ کر، ساڑھے پراواں دا مسئلہ تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر تو اصحاب رسول کا معاملہ ہے، ان کے بارے میں تو ہمیں ویسے ہی حکم ہے کہ اپنی زبانوں کو دراز مت کیا جائے. اور آخری بات یہ سمجھا دوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق میں حصہ نہیں دیا تو عمر بن خطاب نے بھی نہیں دیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں دیا، اور پھر اس کے بعد علی المرتضیٰ کا دور خلافت آیا، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ ان پر بھی سوال اٹھائے نا کہ جب انہوں نے نہیں دیا تو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ اور پھر 6 ماہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خلافت رہی، کیا انہوں نے وہ باغ اپنے نام کیا؟ جب انہوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تو یہ ملا کون ہوتا ہے زبان درازی کرنے والا؟ اسی لیے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اپنے گھر کے اندر ایسا نظام بنا لو کہ آپ کے بچے جب گھروں سے باہر نکلیں تو ان کے عقیدے درست ہوں. پھر ایسے علماء کی خدمت میں پیش کرو، یہ ان کے عقیدوں کے اوپر مزید مضبوطی کر دیں گے. اپنے بچوں سے پوچھ لیا کرو کہ کس مسجد میں گئے تھے، کس محفل میں گئے تھے، وہاں پر اہل بیت، صحابہ اکرام، بزرگان دین، ماں باپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سکھائی گئی ہے؟ اگر سکھائی گئی ہے تو جانے دیں. اگر بچہ آ کے کہے جی آج انہوں نے مجھے کہا کہ نبی بات سے ہماری طرح ہے، تو ایک تھپڑ زور سے اپنے بچے کے منہ پہ اس وقت مار دے کہ ایسی جگہ پہ مت جا،
وگرنہ جہنم کے اندر فرشتوں سے جو اس کو گھس پڑیں گے وہ کیسے آپ برداشت کریں گے؟ آج کا ایک تھپڑ آپ کی اولاد کی آخرت کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مراکز اسلام کو ترقی عطا فرمائے۔ یہ یہاں پر بچے پڑھتے ہیں جی، آپ کا یہ فرض ہے عام سال میں بھی، اور جب رمضان آئے تو زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ ہاں جی، یہ ضروری ہے۔ اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ہمارے علماء میں یہ بات اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کہیں جا کر ان کی جو تربیت ہے، ان کے معاملات ہیں، اس کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی دین کی خدمت کرنے بیٹھے ہیں۔ یہ مدرسہ، یہ بچے، یہ جو پڑھ رہے ہیں، یہاں پر رہ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں، جتنا ہم ان کو کھلاتے ہیں، ایک بچہ اور سمجھ لیں، ایک بچہ اپنا اور سمجھ لیں۔ میرے ابا جی حضور جب یہ بات فرماتے تھے نا تو کہتے تھے یہ مدارس، یہ مساجد میری اولاد ہے۔ جب ہم ان کو اولاد سمجھیں گے پھر ان کے کھانے پینے کی فکر ہوگی۔ تو جہاں ہم 4 بچوں کو گھر میں ہیں تو ایک بچہ مدرسے کا بھی اپنا بنا لے کہ یار حضرت صاحب یہ ایک بچے کے مانا اخراجات میرے سے لے لیں، میں ان کو دے دوں گا۔ یقین مانے یہ وہ پیسہ ہے جو کل قیامت کے دن ہمیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو ترقیاں نصیب فرمائے اور جہاں جہاں ہم رہتے ہیں دین اسلام ہمیں کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر درس قرآن میں قرآن کریم فرقان حمید تقسیم کیے جاتے ہیں۔ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے دست مبارک سے قرآن پاک تقسیم فرمائیں گے، اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں ٹھیکیدار حاجی محمد رشید صاحب۔ ہر درس قرآن میں قرآن پاک کئی سالوں سے پیش کر رہے ہیں، اور پچھلے درس قرآن میں بھی، اس درس قرآن میں بھی ان کی طرف سے قرآن کریم تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب ادھر آ جائیں، آپ پاس حضرت صاحب کو پیش کریں تو حضرت صاحب آگے تشریف لاتے ہیں۔ محمد عارف یوسفی صاحب۔ مولانا محمد شفیع صاحب تشریف لائیں اور بزرگوں کے دست مبارک سے قرآن کریم کا نسخہ وصول فرمائیں۔ محمد اشفاق نقشبندی۔ محمد جمیل نقشبندی، ماشاءاللہ۔ میاں محمد ادریس صاحب، میاں سٹور والے۔ حامد حنیف صاحب، چلے گئے۔ حافظ محمد عبداللہ۔ قاری علی حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں ادھر۔ ویلے پرچی نکلی ہے۔ فیصل مسعود۔ محمد محمد ناصر رضا۔ محترم حاجی محمد رشید صاحب کی طرف سے یہ قرآن کریم کے تحفے آپ کو پیش کیے گئے۔ قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے، آپ تمام احباب دعا میں شامل ہو جائیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر منیر احمد یوسفی
रहमत उल्लाह अलैह की दुआओं का ये समर है। आप भी यहाँ तशरीफ़ लाते, दुआओं से नवाजते, और इस इदारे के लिए भी आपकी खुसूसी दुआएं। इसी तरह आज उनके जानशीं किबला पीर साहब ने हमें दुआओं से नवाजा, दीन मती की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल रहने की हदायत फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पे सलामत रखे और दीन मती का खादिम बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम किबला पीर साहब के बेहद मशकूर व ममनून हैं कि हाफिज़ साहब ने रब्ता किया और किबला पीर साहब ने वक़्त अनायत फरमाया। दिन रात मसरूफ़ियात हैं, हम तो निकम्मे बंदे हैं ना जी। किबला पीर साहब की दिन रात मसरूफ़ियात, कहाँ कहाँ जाके आप दरस कुरान इरशाद फरमा रहे हैं, फिर अपनी मस्जिद के मामला दीगर। अल्लाह ताला साया सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बल आलमीन, आज के इस दर्स कुरान को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। किबला हज़रत साहब जो ये दरूस का अज़ीम सिलसिला चलाते हैं, इन्हें इन सिलसिलों में, इन मदारिस में, तलबा तालबात की फ़लाह बहबूद में, इल्म अमल में जो काम कर रहे हैं, इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, ये अहले महल्ला जो इस दरूस में वक्त देते हैं, इन्हें इस वक्त की बरकत से बाकी औक़ात ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमा। इन सब के माल में, जान में, औलाद में, इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, नेकियों में बरकत अता फ़रमा। हर किस्म की परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से, मर्ज़ों से, कर्ज़ों से निजात अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी शिफ़ाई मोज़ाती दुआ मुबारक का सदका हर बीमार को हर बीमारी से शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, जो बच्चे बच्चियाँ मुनासिब रिश्तों के मुंतज़िर हैं, उनके लिए बेहतरीन सबब पैदा फ़रमा। जो औलाद के मुंतज़िर हैं, उन्हें औलाद की नेमत अता फ़रमा। जिनके यहाँ बेटे नहीं हैं, अपने फ़ज़ल व करम से उनके बेटों की नेमत अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा। अपनी जनाब से वसत वाला रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा। हर हराम काम, हर हराम ज़राए से हमें हमेशा महफूज फरमा। इस माह मुबारक की अज़मतें, बरकतें, रहमतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे रखे गए रोज़ों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। बाकी आने वाले दिनों में जो हम रोज़े हैं, उनको सही तरह निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को अपने घर की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की बार बार हाज़िरी अता फ़रमा। इस साल के हाजियान में हमारा शुमार फ़रमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फ़रमा। पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फ़रमा। या हाफिज़ या हफ़ीज़, या नासिर या नसीर, फ़ल्लाहु खैरुन नाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। या रब्बल आलमीन, जितने अहबाब इस दुनिया से ईमान की हालत में पर्दा कर चुके हैं, सबकी कामिल बख्शिश फरमा। बाबा जी रफ़ीक यूसुफ़ी साहब के वालिद गिरामी का कल ख़त्म सालाना ख़त्म शरीफ है। इलाही उनकी भी कब्र को जन्नत का बाग बना, जन्नत के ओढ़ने बिछोड़ने नसीब फरमा। और भी जितने ईमान वाले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, सब के कब्रों को जन्नत का बाग बना, और हम सब को अपनी कब्र की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर।